فاطمہ جناح کا قتل کیسے ہوا؟ کون ان کی تدفین چھپانا چاہتا تھا؟ ان کا جنازہ دوبارہ کیوں ہوا؟ جنازے میں لاٹھی چارج کس نے کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کڑی سے کڑی کو ملائیں گے۔ پہلے مرحلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون فاطمہ جناح کو قتل کرنا چاہتا تھا، کس طرح انہیں سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ فاطمہ جناح قائد اعظم کی نہ صرف خیال رکھنے والی بہن تھیں بلکہ وہ ان کے سیاسی سفر میں ہر قدم ساتھ رہیں۔ قائد اعظم کے جو لوگ انہیں اس قدر منزلت سے دیکھتے تھے جس طرح وہ اپنے قائد کو دیکھتے تھے، لیکن اب اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اقتدار کے بھوکوں نے ہمیشہ انہیں تکلیف دی اور سیاسی عمل سے ہر طور پر دور رکھنے کی کوشش کی۔ حکومت اور انتظامیہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ فاطمہ جناح کو عوام سے دور رکھا جائے، یعنی سیاست سے دور رکھا جائے۔ اس کے لیے ان کی ریڈیو پہ پروگرام کو روکا گیا اور بعض اوقات ان کی نشریات کو بھی روکا گیا۔ قدرت اللہ شہاب کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 432 باب چہرم میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناح اور حکومت کے درمیان سرد مہری کا غبار چھایا رہا اور قائد کی 2 برسیاں آئیں اور گزر گئیں، لیکن عوامی دباؤ کے باعث حکومت اور انتظامیہ مجبور ہو گئی۔ عوام کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایوب مرد آباد کے نعرے گلی کوچوں میں گھومنا شروع ہو گئے تھے، ہر جگہ گونج تھی، فاطمہ جناح زندہ باد، ایوب مرد آباد۔ آخر خدا کر کے قائد اعظم کی 3ری برسی پر یہ طے پایا کہ محترمہ فاطمہ جناح اپنی تقریر پہلے سے سینسر کروائے بغیر ریڈیو سے براہ راست نشر کر سکتی ہیں۔ تقریر نشر ہو رہی تھی کہ ایک مقام پر پہنچ کر اچانک ہی ٹرانسمیشن بند ہو گئی۔ کچھ لمحے ٹرانسمیشن بند رہی، اس کے بعد خود بخود جاری ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مس جناح کی تقریر میں کچھ فقرے ایسے تھے جن میں حکومت پر کچھ تنقید تھی، وہ تو بدستور ان فقروں کو مائک پر پڑھتی گئیں۔ لیکن ٹرانسمیشن بند ہو جانے سے حکومت کو جتنا بڑا نقصان ہوا، اتنا نقصان تو شاید وہ الفاظ اگر ادا کر دیے جاتے اور اگر لوگ سن لیتے تو شاید نہ ہوتا۔ اخبارات بھرے ہوئے تھے، رسائل بھرے ہوئے تھے جو اس کی شدید مذمت کر کے ایک نئی سے نئی سازشی نظریہ سامنے رکھ رہے تھے۔ اس بات پر بڑا شور شرابہ ہوا، اخباروں میں بہت سے احتجاجی بیانات بھی آئے۔ اگرچہ ریڈیو پاکستان کا موقف یہی تھا کہ ٹرانسمیشن میں رکاوٹ کی وجہ اچانک بجلی فیل ہونا تھی، لیکن کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ مس جناح کی تقریر میں ضرور کوئی ایسی بات تھی جسے حذف کرنے کے لیے سارا ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ اس اچانک واقعے نے حکومت پر اعتماد کو جتنی ٹھیس پہنچائی، اتنا نقصان مس فاطمہ جناح کے چند تنقیدی جملوں نے نہیں پہنچایا تھا۔ ماحول خراب ہو رہا تھا، ہر سال نہیں مہینوں میں وزیر اعظم بدل رہے تھے، عوام میں بے چینی کا عنصر تھا فاطمہ جناح کے لیے، لیکن سب اس بات پر متفق تھے کہ فاطمہ جناح کو عوام سے دور تر رکھا جائے۔ فاطمہ جناح اس صورتحال کو تسلیم نہیں کر رہی تھی، وہ قائد اعظم کا پاکستان چاہتی تھی۔ 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ کمانڈر ان چیف اور خود ساختہ فیلڈ مارشل ایوب خان کو مارشل لا کا ناظم مقرر کر دیا گیا۔ حکمران اسکندر مرزا نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ ملک کے حکمران ہوں گے، لیکن 24 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے اسکندر مرزا کے تمام اختیارات حاصل کر لیے اور ملک میں فوجی حکومت قائم کر دی۔ ایوب خان کو مشورے دیے جا رہے تھے کہ وہ تاحیات صدر بن جائیں۔ حکمران کنونشن مسلم لیگ کی جانب سے صدر ایوب کو صدارتی امیدوار بھی نامزد کیا گیا۔ محترمہ ابتدا میں اس نامزدگی پر آمادہ نہ تھیں، لیکن حزب مخالف کی سیاسی پارٹیوں کے اصرار پر انہوں نے ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑنے کی حامی بھر لی۔ 2 جنوری 1965 کو انتخابات ہوئے۔ حزب مخالف کے سیاستدانوں کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ محترمہ کامیاب ہو جائیں گی، لیکن الیکشن کمیشن کے مطابق صدر ایوب خان کو کامیاب قرار دے دیا گیا۔ عوام میں یہ بات عام تھی کہ ایوب خان محترمہ کو کسی وقت بھی راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ہی فوراً لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ جناح کا انتقال ہو گیا۔ ابھی وہ الیکشن میں حشاش بشاش تھی، بالکل صحت مند تھی کہ کیسے ہو گیا، اور سب کو معلوم تھا کہ ایوب خان اپنے دشمنوں کو کس طریقے سے صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔
پہلے ذرا غور سے تدفین کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تدفین کے بعد جب یہ معاملات زیادہ تیزی کے ساتھ کس طرح سے اٹھا کے فاطمہ جناح شخصیت قائد اعظم کے مزار کے پاس تدفین ہونے کی تھی، لیکن انہیں زبردستی میوہ شاہ قبرستان میں کیوں دفنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ قائد کے احاطے میں دفن کیے جانے کی ان کی خواہش کے باوجود کوشش یہ ہوتی رہی کہ انہیں کراچی کے قدیم میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اس حوالے سے آغا اشرف اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نمبر 184 پر لکھتے ہیں، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی زندگی میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مرنے کے بعد انہیں قائد اعظم کے پاس دفن کیا جائے۔ اب محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ انہیں کس جگہ دفن کیا جائے۔ بقول مرزا ابوالحسن اصفہانی صاحب محترمہ کو میوہ شاہ قبرستان میں دفنانا چاہتی تھی، جس کی مخالفت کی گئی اور کمشنر کراچی کو متنبہ کیا گیا کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے مزار کے قریب دفن نہ کیا گیا تو بلوا ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ تو ہو چکا، عوام کے شدید دباؤ کے تحت کیا فاطمہ جناح کی تدفین مزار قائد کے پاس ہوگی، یعنی قائد اعظم کے پاس، یعنی اپنے بھائی کے پاس ہوگی، لیکن اس کے باوجود بلوا کیوں ہوا؟ آغا اشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہیں قائد اعظم کے مقبرے کے قریب دفن کرنے کے لیے کمشنر کراچی نے ان کے خاندان کے افراد اور باقی پاکستان کے پرانے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر حکومت سے رابطہ قائم کیا۔ حکومت نے رات دیر گئے مادر ملت کو قائد اعظم کے پاس دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمشنر کراچی نے اس فیصلے سے MAH اصفہانی کو آگاہ کیا۔ مادر ملت کی قبر قائد اعظم کے مزار سے 120 فٹ دور بائیں جانب کھودی گئی۔ قبر 6.5 فٹ لمبی اور 3 فٹ چوڑی تھی۔ زمین پتھریلی تھی، اس لیے گورکنوں کو قبر کھودنے میں پورے 12 گھنٹے لگے، جبکہ بعض اوقات انہیں بجلی سے چلنے والے اوزاروں سے زمین کی کھدائی کرنا پڑتی تھی۔ 20 گورکنوں کی قیادت 60 سالہ عبدالغنی کر رہا تھا، جس نے قائد اعظم اس طرح لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کی قبریں تیار کی تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح فاطمہ جناح کی بھی 2 بار نماز جنازہ، ایک گھر میں اور دوسری پولو گراؤنڈ، پہلی شیعہ مسلک کے مطابق اور دوسری سنی مسلک کے مطابق۔ مرحومہ کی پہلی نماز جنازہ قصر فاطمہ میں 8:30 بجے مولانا ابن حسن چارہ جوئی نے پڑھائی، اور پھر جب ان کی میت 8:45 بجے قصر فاطمہ سے اٹھائی گئی تو لاکھوں آنکھیں اشک بار تھیں۔ قصر فاطمہ کے باہر دور دور تک انسانوں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ میت کو کندھوں پر اٹھایا گیا تو ہجوم نے مادر ملت زندہ باد کے نعروں کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی میت ایک کھلی مائکرو وین میں رکھی گئی تھی، جس کے چاروں طرف مسلم لیگ کے نیشنل گارڈ کے 4 سالار کھڑے تھے۔ ایک عالم دین بھی موجود تھے جو سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ حیرت کی بات نہیں ہے کہ 2 دن بعد تدفین تھی، لیکن کسی کو اس بات کا خیال نہیں آیا کہ فاطمہ جناح کے جنازے پر، ان کی میت پر پاکستان کا پرچم ہونا چاہیے۔ غم میں ڈوبا ہوا یہ جلوس جب ایک فرلانگ بڑھ گیا تو مسلم لیگ نیشنل گارڈ نے ایک قومی پرچم لا کر مرحومہ کے جسد خاکی پر ڈال دیا۔ لوگوں نے جب مادر ملت کو ستارہ ہلال کے سبز پرچم میں لپٹے ہوئے دیکھا تو پاکستان زندہ باد، مادر ملت زندہ باد کے نعروں سے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جلوس جوں آگے بڑھتا رہا، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ راستے میں چھتوں سے عورتیں مادر ملت کے جنازے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی تھیں۔ اس 10 بجے پولو گراؤنڈ کے اندر پہنچ چکا، جہاں پر میونسپل کارپوریشن نے، یعنی کراچی میونسپل کارپوریشن نے نماز جنازہ کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ مولانا شفیع صاحب پہلے سے وہاں موجود۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے دوسری نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد دوبارہ میت کو گاڑی میں رکھا گیا۔ اب ہجوم لاکھوں میں پہنچ چکا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 12 بجے تھے اور لوگوں کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی۔ قائد اعظم کے مزار کے قریب محترمہ کا جنازہ میوزیکل فاؤنٹین ایلفسٹین اسٹریٹ سے ہوتا ہوا جب آگے بڑھا تو ہجوم کی تعداد 4 لاکھ تک پہنچ گئی اور پولیس کو جنازے کے لیے راستہ بنانا مشکل ہو گیا۔ عورتیں، بچوں اور مردوں کا ایک سیلاب تھا جو قائد اعظم کی مزار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راستے میں میت پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی رہیں۔ لوگ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور آیت قرآنی کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنازے کا جلوس جب مزار قائد کے احاطے میں داخل ہوا
تو سب سے پہلے وزیر خارجہ شریف الدین پیرزادہ نے اسے کندھا دیا۔ یہ وہی شریف الدین پیرزادہ ہیں جو جب تک زندہ رہے ہمیشہ طاقتور کے لیے کام کرتے رہے۔ مجمع لاکھوں تک پہنچ چکا تھا۔ اس وقت کے اخبارات نے لکھا کہ تقریباً ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ مسلسل مادر ملت فاطمہ جناح کے لیے نعرے لگائے جا رہے تھے، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے تھے، پاکستان زندہ باد کے نعرے تھے، لیکن اس کے ساتھ ایک نعرہ زیادہ تیزی کے ساتھ لگایا جا رہا تھا، ایوب خان مرد آباد، ایوب خان مرد آباد۔ اس وقت دوپہر کے 12 بجے تھے۔ لوگوں کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی، کیونکہ مادر ملت کی موت پر تمام دکانیں، تعلیمی ادارے، سرکاری دفاتر، سینما گھر وغیرہ بند تھے، اور حکومت کی طرف سے عام تعطیل ہونے کے باعث اہل کراچی نے قائد اعظم کی بہن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے جنازے کے جلوس میں شرکت کی تھی۔ اس بے پناہ ہجوم کے باعث گڑبڑ یقینی تھی۔ ایوب خان کے خلاف نعروں کی گونج زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ستم بالا ستم۔ اچانک کچھ لوگوں نے جنازے کے قریب آنے کی کوشش کی۔ پولیس نے پرامن طریقے سے انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ آنسو گیس کا استعمال، جوابی کارروائی میں پولیس پر پتھراؤ ہوا۔ پولیس کے کئی سپاہی زخمی ہوئے۔ ایک پیٹرول پمپ اور ڈبل ڈیکر کو آگ لگا دی گئی۔ ایک شخص اس حادثے کا شکار ہوا اور کئی بچے اور عورتیں اور مرد زخمی ہوئے۔ یہ سب کچھ عین اس وقت پر ہوا جب محترمہ سے ابدی جدائی کے غم میں ہر شخص سوگوار تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی نماز جنازہ میں 5 لاکھ افراد کا اجتماع زبردست خراج تحسین ہے۔ 12:35 پر KH خورشید اور MAH اصفہانی نے لرزتے ہاتھوں، کپکپاتے ہونٹوں اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خاتون پاکستان کے جسد خاکی کو قبر میں اتارا۔ جو ہی میت کو لحد میں اتارا گیا، ہجوم دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ تدفین کی آخری رسومات میں شیعہ عقیدے کے مطابق تلقین پڑھی گئی، جس میں فاطمہ بنت پونجا پکارا گیا۔ قبر کو آہستہ آہستہ بند کیے جانے لگا اور 12:55 پر قبر ہموار کر دی گئی۔ لوگوں کو جو شخص تھا وہ جنازے سے زیادہ پختہ ہو گیا۔ ان کی تدفین کی گئی کہ وہاں پر عوام کو کوسوں دور رکھا گیا، چہرہ کسی کو نہیں دکھایا گیا۔ محترمہ ایک روز پہلے میر لائق علی خان کے گھر شادی میں شریک تھی، تو پھر اچانک موت کیسے ہو گئی؟ میر لائق علی خان قائد اعظم کے بہت قریبی رفیق تھے۔ میر لائق وہی تھے جو قائد اعظم سے آخری دنوں میں زیارت میں ملنے بھی گئے تھے، جہاں سے واپسی پر قائد اعظم کا ایمبولینس میں انتقال ہوا۔ فاطمہ جناح کا معمول فکس تھا۔ وہ صبح اٹھتی تھیں، ان کا ملازم آتا تھا تو وہ چابی نیچے پھینکتی تھیں، وہ دروازہ کھولتا تھا، وہ ناشتہ کرتی تھیں، اور دن کے معمولات کے بعد رات کو جب وہ ملازم جاتا تو دروازہ بند کر کے جاتا اور وہ سو جاتی۔ اس دن جب معمول کے مطابق ملازم آیا، اس نے نیچے سے آواز دی، لیکن کسی نے آواز نہ سنی۔ بہت دیر آواز دینے کے بعد اسے کچھ شک ہوا۔ دن اتوار کا تھا۔ ملازم عبدالرؤوف فوراً لیڈی ہدایت اللہ سے رابطہ کیا گیا، جو قریب ہی رہتی تھی۔ وہ محترمہ کی قریبی ساتھی تھی۔ انہوں نے جا کر جب دروازہ توڑا، اندر داخل ہوئی تو محترمہ کی لاش پڑی تھی اور گلے میں سرخ نشان تھا۔ انہوں نے اطلاع کمشنر سید دربار علی شاہ کو دی اور انہوں نے اس وقت کراچی کے DIG اللہ نواز ترین کو پہنچنے کا کہا۔ یہ اللہ نواز ترین کا اس میں اہم کردار ہے۔ یہ وہی اللہ نواز ہے جو جہانگیر ترین کے والد ہیں۔ کمشنر نے اللہ نواز سے کہا کہ گلے پر سرخ نشان ہے، رگیں پھولی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نواز نے کہا کہ یہ قتل کی نشانیاں نہیں ہے، اور کہا کہ یہ نارمل موت ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ محترمہ کی موت طبیعی طریقے سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ جنوری 1972 میں غلام سرور نامی ایک شخص نے محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے عدالت میں درخواست سماعت کے لیے دائر کی۔ اس درخواست کے حوالے سے اخبارات میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ ممتاز محمد بیگ نے ایک شخص غلام سرور ملک کی دفعہ 178 ضابطہ فوجداری کے تحت درخواست کی سماعت کے لیے 17 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اس حوالے سے ایک بات بہت اہم ہے کہ محترمہ کے قتل کی 2 FIR درج ہوئی، ایک پرائیویٹ اور ایک سرکاری طور پر۔ حکومت پہلے یہ کہتی رہی کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن بعد میں سرکاری FIR کے اندر درج کیا گیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کا قتل کیا گیا۔ ان کا قاتل باورچی تھا جو بعد میں کبھی بھی نہیں ملا۔ ایوب دور کے بعد غلام سرور کی درخواست آتی ہے۔ غلام سرور ملک نے اپنی درخواست میں کہا کہ پاکستان کا ایک معزز شہری ہوں اور محترمہ فاطمہ جناح سے بے انتہا مجھے عقیدت ہے۔
مرحومہ قوم کی معمار اور عظیم قائد تھیں. انہوں نے تمام زندگی جمہوریت اور قانون کی سربلندی کے لیے جدوجہد کی. 1964 میں جب انہوں نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا تو وہ عوام کی امیدوں کا مرکز بن گئی تھیں اور وہ اس ٹولے کی راہ میں جو ہر صورت اقتدار سے چمٹا رہنا چاہتا تھا زبردست رکاوٹ تھیں اور یہ ٹولہ ہر قیمت پر ان سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا. 7 جولائی 1964 کو محترمہ فاطمہ جناح رات کے 11 بجے تک ایک شادی میں شریک تھیں اور وہ حشاش بشاش تھیں، جبکہ 9 جولائی کو اچانک ہی یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ انتقال کر گئی ہیں. ان کی تجہیز و تکفین کے وقت عوام کو جنازے کے قریب نہیں جانے دیا گیا اور یہاں تک کہ انہیں سپرد خاک کرنے تک ان کے آخری دیدار کی اجازت بھی نہیں دی گئی. اس دوران جو آخری دیدار کرنا چاہتے تھے ان پر لاٹھی چارج کیا گیا اور آنسو گیس پھینکی گئی. اس وقت بھی یہ افواہیں عام تھیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں، لیکن ان افواہوں کو دبا دیا گیا. غلام سرور ملک نے اپنی درخواست میں کہا کہ مجھے یہ تشویش رہی ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو کہیں قتل نہ کیا گیا ہو. بعد ازاں حسن اے شیخ اور دیگر معزز ہستیوں نے اس سلسلے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا اور یہ معاملہ اخبارات میں نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع کیا گیا اور اداریہ بھی لکھے گئے. 2 اگست 1971 میں ایک مقامی اردو روزنامے میں یہ خبر شائع ہوئی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا ہے. اس خبر میں غسل دینے والے کے بیانات بھی شائع کیے گئے، جس میں ہدایت علی عرف کلو غسال نے یہ کہا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے گہرے نشانات تھے اور ان کے پیٹ میں سوراخ بھی تھا جس سے خون اور پیپ بہہ رہی تھی. غسال نے کہا تھا کہ محترمہ کے خون آلود کپڑے اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس وقت کی حکومت نے نہ تو اس کی تردید کی اور نہ ہی اس معاملے میں انکوائری کی ہدایت کی گئی. اس کے علاوہ اس معاملے کی دیگر غسالوں نے بھی تصدیق کی تھی. غلام سرور ملک نے اس سلسلے میں اخبارات کی کاپیاں بھی ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کیں. انہوں نے اپنی درخواست کے آخر میں عدالت سے درخواست کی ہے کہ اپنے خصوصی اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں عدالتی تحقیقات کرائے. اس مقدمے میں اختر علی محمود ایڈوکیٹ پیروی کر رہے ہیں. مگر اس کیس کا فیصلہ ہوا نہ سرکاری FIR کا کوئی فیصلہ ہوا اور ملزم نہ ملا. محترمہ کا مقدمہ بند کر دیا گیا.